دیکھیے اس آیت کریمہ میں یہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے ہیں. اس کی بنیادیں جو پہلے سے تھی دب گئی ہوئی تھی، گم ہو گئی تھی، وہ اٹھا رہے ہیں. قرآن مجید نے یہ نصیحت کا نقطہ ہے پہلا، سب کے لیے بڑی توجہ طلب چیز ہے. قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور جب کعبہ کے اللہ کا جو گھر ہے اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل. پہلا نقطہ سمجھنے والا ہے. اللہ پاک نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کی ابراہیم علیہ السلام کو. اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہیں، نو عمر ہیں، مگر اس نو عمری میں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر تو ہیں مگر بطور ایک باپ کے اپنے بیٹے کو اس دین کے اللہ کے کام میں اپنا پارٹنر بنایا، شریک کیا. یہ تربیت کا پہلا عنصر ہے. یہ والد کی یہاں سے ذمہ داری شروع ہوتی. ہم اس کے برعکس چلتے ہیں. عمران کی بھی شادی ہونی ہے، اس کو ان ایڈوانس بتا رہے ہیں، اور جو شادی شدہ ہے بھی سن رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں المیہ یہ ہے، نو عمری میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے کار پیغمبری میں، کار نبوت میں شریک کر دیا. یعنی جو ذمہ داری ان کے سپرد ہے دین کی اور اللہ کی طرف سے، اس کو اس کے لیے ٹرین کرنا شروع کر دیا. اور تربیت کبھی نہیں ہوتی انوالومنٹ کے بغیر. تربیت تعلیم کا نام نہیں ہے، اس لیے دو الگ لفظ ہیں، تعلیم اور تربیت. تعلیم علم دینا ہے. وہ آپ بیٹھ کے بھی ابھی سن رہے ہیں تو یہ بھی علم لے رہے ہیں. آپ کتاب پڑھ کے بھی علم لے سکتے ہیں. آج کا زمانہ ہے، کیسٹس ہیں، DVDs ہیں، آن لائن لیکچرز ہیں، اور جتنی بھی الیکٹرانک ذرائع ہیں ان کے ذریعے، ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا ہے، فیس بکس ہیں، تو آپ ان کے ذریعے بھی علم لے سکتے ہیں. اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدارس میں، مساجد میں، وہاں جا کے بھی علم لیتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں. پڑھنے سے یا کسی مدرسہ، مکتب، انسٹیٹیوشن میں پڑھنے سے یا کیسٹس کے ذریعے سننے سے یا بالمشافہ بیٹھ کے علم حاصل کر لینے سے علم تو آ جاتا ہے. علم تو ونس ایک بار آ جاتا ہے. اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ اس کو ریٹین بھی کر سکیں. ہاں تو جاتا ہے مگر رکتا نہیں. آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں ان آیات کریمہ کی روشنی میں، وہ توجہ طلب چیز ہے. ایک نہر ہے، پانی آ رہا ہو، کھلا ہو رستہ تو پانی آ تو جاتا ہے، مگر آ جانے کا مطلب کیا یہی ہے کہ وہ رک بھی جائے گا، وہ آ کے گزر جائے گا. علم آ جاتا ہے.
दिमाग के इतने हिस्से हैं और दिमाग के फिर इतनी सतहें, इतने लेवल्स हैं कि वो आके फिर वो आपको पता ही नहीं होता, वो किसी जगह डिपॉजिट हो जाता है। आपको मुमकिन है सारी जिंदगी भी याद ना आए, डिपॉजिट हो जाता है। समझ आई? ये आ जाता है मगर आपकी जिंदगी में मुअस्सिर नहीं होता। वो सिर्फ मालूमात होती है, एक चीज़ आ गई और वो भी तब अगर आपने उसको रिटेन किया, यादाश्त में रहा, तो वो इल्म आपके पास जानने की हद तक, जिसको हिंदी जुबान में जानकारी कहते हैं, मालूमात की हद तक अगर आपने महफूज कर लिया तो उसका अमली जिंदगी पे कोई असर नहीं होता। अगर सिर्फ इल्म हासिल होने से अमली जिंदगी बदल जाती तो दुनिया में कोई साहिब इल्म गुमराह ना होता, और कोई साहिब इल्म बेराह रो ना होता, और कोई साहिब इल्म बेअमल ना होता। हमारा एक मुगालता है, रहता है, मेरी बात समझिए, इल्म हासिल करने के जो तरीके हैं और हम भी जो डिलीवर करते हैं मसाजिद में, मराकज़ में, हम तवक्को करते हैं कि ये फलां जगह पढ़ाया हमने। मुझे पिछले दिनों कोई पेरेंट्स थे, वालिदैन को बता रहे थे कि वो हमने बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ाया, ये भी किया। बाद में कोई नाफरमानी हो गई, बच्चा बिगड़ गया तो वो दुख का इजहार कर रहे थे, कुरान मजीद भी पढ़ाया। मैंने कहा जो आपने पढ़ाया वो तो लफ्ज़ थे, जैसे आप उर्दू का कायदा पढ़ाते हैं, इंग्लिश में ABC पढ़ाते हैं, इस तरह कुरान मजीद के अल्फाज भी आपने पढ़ाए बस ठीक है। उससे तरबियत कैसे होगी? इतना फर्क जरूर हुआ कि आपने ABC पढ़ा तो शायद उसका सवाब न मिले, दुनिया में फ़ायदा मिले, और अगर उसकी भी कोई पीछे एक नीयत हो तो ABC पढ़ने का भी सवाब हो सकता है। उस उसूल इल्म के पीछे भी अगर एक नीयत और इंटेंशन अच्छी रख लें तो फिर अंग्रेजी पढ़ने का भी सवाब है, फिजिक्स पढ़ने का भी सवाब है, बॉटनी का भी, मेडिकल साइंस भी, इंजीनियरिंग, फिर जो पढ़े उसका सवाब है। डिपेंड करता सिर्फ रिफिक्स करना है कि आपने उसके पढ़ने की एक नीयत बना ली, उस नीयत ने जो पढ़ेंगे उसका सवाब होता है। और कुरान मजीद का ये है कि आपकी नीयत न भी करे, ये फर्क है। दुनियावी किताबें पढ़ें तो नीयत अच्छी कर लें तो सवाब उनका भी है, और कुरान मजीद का ये है कि नीयत कोई हो या न हो, भले जुबान पर ही आप पढ़ रहे हैं तो उसका सवाब मिलता है, सवाब मिलता है। तो सवाब मिलने से किरदार नहीं बदलते, वो एक बैलेंस है। क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, तराजू रखे जाएंगे तो कितनी नेकियां कितने गुनाह, उसमें बैलेंस होगा, तो जो सवाब के काम किए वो उस दिन तराजू में आ जाएंगे, उससे शख्सियत बदल जाए वो नहीं होता। अब वो कैसे बदलते हैं? वो इल्म को इस्तेमाल करने से बदलता है। क्या? इल्म को इस्तेमाल करने से। दो लफ्ज हैं, एक है इस्तिलाम, क्या? इस्तिलाम, इल्म हासिल करना, और एक है इस्तेमाल, जो आप हर वक्त यूज करते हैं लफ्ज, उस इल्म को इस्तेमाल करना। इल्म नफा देता है जिंदगी में इस्तेमाल करने से। एक शख्स के पास समंदर के बराबर इल्म है मगर वो उसे इस्तेमाल अपनी जिंदगी में नहीं कर रहा, जो उसने पढ़ा है, जो उसने जाना है, उसको जिंदगी में अप्लाई नहीं कर रहा, इस्तेमाल नहीं किया, तो इल्म नाफे नहीं होता।
کیا اس علم کا نفع کوئی نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم علم کو، نیک علم جو صالح علم ہے، دین کا علم، اس کو استعمال نہیں کرتے، صرف ثواب کے لیے رکھتے ہیں. ہم نے گڑبڑ کر دیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ثواب کا کام ہے اس سے سیرت بھی بدل جائے، کردار بھی بدل جائے، مزاج بھی بدل جائے، طبیعت بھی بدل جائے، برتاؤ بھی بدل جائے، کچھ رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. کوئی آدمی 16 سال اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ لے، کوئی 16 سال مدرسہ میں پڑھ لے، کچھ فرق نہیں پڑے گا. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھے ہیں مدرسوں میں، اگر اس کو استعمال نہیں کیا، کیا علم جو ہے بے عملی کے ساتھ کبھی نافع نہیں ہوتا. آپ اس کو استعمال کریں زندگی میں، جو پڑھا ہے، جو حاصل کیا ہے اس کو یوز کریں. پرانے زمانے بعض خطابات میں یہ شعر پڑھتا تھا تو مجھے یاد بھی نہیں رہا. جو آپ کہہ رہے ہیں سو وہ آپ ہو بھی جائیے، جو کہہ رہے ہیں سو وہ خود ہو بھی جائیے. جو کہہ رہے ہیں آپ سو وہ ہو بھی جائیے. جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اور جو آپ کو پہنچ گیا ہے علم، اب اس علم کو جو کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سو وہ ہو بھی جائیے. یعنی اس کو استعمال کریں اور علم کو پریکٹس کریں. اب ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے، MBBS کر کے ہزارہ لڑکے میڈیسن کر کے نکلتے رہتے ہیں، تو کیا وہ کورس کی ڈگری لے کے تو ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں؟ وہ تو ڈاکٹر بننا ڈگری لینے کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں پریکٹس کرنا. ہاؤس جاب ہوتا ہے. ڈگری ایک چیز ہے، وہ ڈگری صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اب آپ پریکٹس کرنے کے قابل ہو گئے. سند اس لیے ہے کہ آپ اس علم کو پریکٹس کرنے کے قابل ہیں. علم جو ہے، یاد رکھ لیں، کبھی نفع بخش نہ آپ کی ذات کے لیے نہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. علم کا استعمال کوئی نہیں. نہ علم لینے والے کرتے ہیں، نہ علم دینے والے کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ. علم کو ایک الگ خانہ بنا دیا ہے. جیسے آرٹسٹ ہیں، سنگر ہیں، ڈرامہ کے لوگ ہیں، فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، شاعر لوگ ہیں، سارا جو کچھ کرتے ہیں تو وہ بس وہ ایک آرٹ ہے، فن ہے، اسکل ہے. وہ کرتے تو چلے جاتے ہیں اللہ نہ خیر سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، استعمال کرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے. ایک ڈرامہ کوئی سامنے رکھ لیں، وہ اپنے کتاب ہے، پڑھی ہوئی ہے، کریکٹرز ہیں، ڈائیلاگ، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے. جب وہ ڈرامے کے کردار بن کے اسٹیج پر آ جاتے ہیں، لائیو ڈرامہ کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر اچھے آرٹسٹ ہوں اور وہ پرفارم کر رہے ہوں تو آپ سب کچھ بھول کے اس میں گم نہیں ہو جاتے. جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں خوشی اور غمی کے، وہ آپ کے اوپر کیفیات طاری ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آرٹ کے ذریعے اس کو استعمال کر رہے ہیں. استعمال کر رہے ہیں. اب آپ کو سارا پتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، سارا پتا ہے کہ یہ یعنی سب کو پتا ہے کہ آپ کریں نا بات اشارہ کر کے، سب کو پتا ہے کہ یہ لیکن اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کیفیات آپ پر طاری ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ طاری نہ ہو، آپ ان کی ایکٹنگ اور پرفارمنس کے ساتھ اگر آپ کا دل، دماغ اور فیلنگز کنیکٹ نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے استعمال ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ ایکٹر اچھے نہیں ہیں.
ایکٹر اچھے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکے، انوالو نہیں کر سکے. ایسے ڈرامے ایسی فلمیں فیل ہو جائیں چونکہ آپ کو وہ انوالو نہیں کر سکے، کنیکٹ نہیں کر سکے. آپ کو پتہ اگر یہ رہے کہ یہ فلم ہے، یہ ڈرامہ ہے، اگر یہ احساس رہے تو فیل ہو جائے. اس کو حقیقت سمجھیں، یہ اس کا استعمال ہے صحیح معنی. آپ سمجھیں؟ جس طرح ایک ڈرامے جیسی شے ہے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو انوالو کر کے یہ فیلنگ پیدا کر دے کہ یہ حقیقت ہے. تو علم تو پھر بڑی چیز ہے، قرآن کا علم، حدیث اور سنت کا علم، اللہ رسول کا علم. اگر وہ علم آپ کے پاس آ جائے اور اس کو استعمال کریں آپ اپنی زندگی میں، اندازہ کریں فیلنگز کتنی بدل جائیں گی. آپ سمجھ گئے؟ ڈرامہ اگر ایکٹر صحیح استعمال کر رہا ہے اپنے فن کو، اسکل کو، ڈائیلاگز کو، وہ آپ کو اٹریکٹ کر کے انوالو کر رہا ہے اور فیلنگز دے رہا ہے. تو جہاں اللہ رسول کا عطا کردہ علم، کیا مقابلہ اس کا اور کیا مقابلہ اللہ رسول کے عطا کردہ علم. اس کو اگر آپ استعمال کریں تو یاد رکھ لیں جیسے وہ فیلنگز ہوتی ہیں نا، وہ آؤٹر سیلف کی فیلنگ، باہر کی دنیا کی فیلنگ، اس طرح علم استعمال ہو تو اندر ایک فیلنگ کی دنیا پیدا ہو جائے. اندر من کے اندر فیلنگز کی ایک دنیا پیدا ہو جائے. جب تک وہ فیلنگز آپ کے من میں پیدا نہ ہو اس وقت تک آپ بدل نہیں سکتے. کردار میں، زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. بات کو سمجھ گئے؟ سو تبدیلی کی ابتدا استعمال سے ہوتی ہے. اس مسلک سے ہمارا تعلق ہے، اس میں بڑی بدقسمتیاں ہوئی، بڑی بدقسمتیاں ہوئی. اس میں لوگوں نے اتنا ڈھونگ کیا ہے، اس کو دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، بے عملی اختیار کی ہے، ریئل لائف کو ختم کیا ہے. اس کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کی ہے کہ اس میں علم کا استعمال کرنا باقی جگہوں پہ بھی کم ہے، مگر یہاں زیادہ اسباب جمع ہوئے ہیں. استعمال کرنے کا نام و نشان نہیں رہا. ساری کی ساری لائف ٹوٹلی ایک جیسے مصنوعی لائف ہوتی ہے نا، تو ہم مصنوعی لائف بن گئے. نعت خوانی تو نعت خوانی کی، نعت خوان آ رہے ہیں، پیسے چکائے ہوئے ہیں، لے رہے ہیں، ایک تماشا ہو رہا ہے، فلاں آ رہا ہے پرفارم کر. یہ ساری پرفارمنس کی دنیا بن گئی. خطیب آ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، پیسے چکائے ہوئے ہیں، ان کو دینا ہے، بس پیسے لینے ہیں، چلتے جانا. ہر چیز ایک پرفارمنس ہے، ایک جس کا کوئی تعلق نہ کہنے والے کے من سے ہے نہ سننے والے کے. یا کاروبار ہے یا دھوکہ دہی ہے یا بزنس ہے، بس اس طرح. اور ہم اسی دنیا میں چلے گئے. پیر لوگ ہیں، پروفیشن ہے، تعویذ دینے ہے، دم دینا ہے، چھو کرنا ہے. مجال ہے کوئی فکر ہی کرے اس بات کی کہ جو میرا مرید ہے یا میرا شاگرد ہے یا میری مجلس میں بیٹھنے والا ہے، اس کی زندگی میں کوئی دینی تبدیلی آ جائے، کوئی یہ فکر رکھے یا فکر پیدا کرے. مجال ہے کوئی یہ بات کرے. یہ شعور دینے کو کوئی تیار نہیں، بلکہ اب شعور رہا ہی نہیں ہے ان کے پاس. آگے کیا جائے؟ تو وہ لوگ آ گئے، شعور نہیں رہا، آگے کیا دینا. اور وہ شعور روکتے ہیں. یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کو شعور آ گیا تو پھر مجھ سے بھاگ جائے گا. کیونکہ جب میری زندگی دیکھے گا اور میں نے اس کو شعور دے دیا تو اس شعور کے ساتھ پھر مجھے دیکھے گا. اب تو بے شعوری کے ساتھ دیکھتا ہے نا مجھے. تو میں نے ایک مصنوعی عقیدت کا ایک خلاف چڑھا کے اس کو بے وقوف بنا رکھا ہے. ایک مصنوعی توہمات دے رکھی ہے، مصنوعی خیالات گھڑ کے ذہن میں ڈال رکھے ہیں. کسی کا نام ادب دے دیا، کسی کا نام عقیدت دے دیا، کسی کا نام نسبت، کسی کا نام ارادت، کسی کا نام، یہ سب بیڑے پار کر دیے. اب تو بیڑے پار کیے ہوئے نا ان ساری چیزوں سے. تو پردے ڈالے ہوئے میں نے شعور پر. وہ سمجھتے کہ اگر میں نے یہ پردے اٹھا دیے، اصل شعور دے دیا اور سمجھا دیا اصل تصوف کیا ہے،
اصل روحانیت کیا ہے، اصل ولایت کیا ہے، اصل دین کیا ہے، اصل سیرت کیا. اگر یہ سمجھا دیا اور اس کی سمجھ میں آ گئی بات تو پردے اٹھ گئے. تو پھر اسی شعور سے مجھے بھی دیکھے گا. ان کو خطرہ ہی ہے اسی شعور سے مجھے دیکھے گا، ناپے گا. تو جب وہ شعور سے مجھے دیکھے گا تو میں تو اس پہ پورا نہیں اتروں گا، تو میری جیب خالی بھاگ جائے گا، چھوڑ جائے گا. تو جب آپ پیسے کو، دنیا کے مفاد کو اپنا منتہا نظر اور اپنا معبود اور اپنا مقصود بنا لیتے ہیں تو دین، تربیت، روحانیت، شعور دینا سب کچھ نکل جاتا ہے. بلکہ وہ آپ کے لیے ڈیمیج نقصان دہ کا سوال ہوتا ہے. آپ شعور دینا ہی نہیں چاہتے، لینا بھی نہیں چاہتے. لیکن آپ ٹارچ بیئرر رہے ہیں. آپ ایک مشن کا نام لیتے ہیں، ایک میسج کا نام لیتے ہیں. چلتے پھرتے آپ کو بھی اپنی حیثیت اور اپنی سطح کے مطابق، عورتیں ہیں، مرد ہیں، آپ کو خود ایک چلتا پھرتا میسج ہونا چاہیے شعور کے ساتھ. میں نے پہلی بات یہ سمجھائی کہ علم استعمال ہونا چاہیے. علم، جو شخص علم کو اپنی زندگی میں استعمال نہیں کرتا اس کا علم بیکار ہے. اس کا علم قرآن مجید میں ہے جیسے کتابیں گدھے کے اوپر، قرآن مجید میں ہے نا جیسے کتابیں گدھے کے اوپر لاتی ہیں. وہ علم لادا ہوا ہے، استعمال نہیں کرنا تو لادا ہوا ہے. جیسے گدھے پر لاتے ہیں، کتابیں رکھ دیں، گھوڑے پر لاتے ہیں، اونٹ پر لاتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھا دی کہ علم کو استعمال کرو. جتنا بھی آپ کو ملا ہے. داتا گنج بخش علی ویری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشف المعجوب میں جو ان کا چیپٹر ہے علم کا، اس کے شروع میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے زندگی میں اتنا مشکل کام اور کوئی نہیں دیکھا جتنا اپنے بڑا ایک خاص جملہ ہے، اپنے علم پر عمل کرنا. کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہر شخص کے پاس علم کا جو کوانٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میں جتنا علم حاصل ہے جس شخص کے پاس وہ اتنے ہی پر عمل کرنے کا پابند ہے. طرح دیا ہے اس پر عمل کی ذمہ داری بھی سمندروں کی طرح ہے. عمل کے پھر دائرے ہیں، بہت سارے میدان ہیں عمل کے، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، عادات میں، حقوق میں، بہت سارے میدان. تو فرمایا کہ جتنا علم ایک بندے کے پاس ہے اللہ نے دیا ہے کم یا زیادہ، اس اپنے علم پر عمل کرنا خود اس سے کثرت سے علماء، فقہا، متکلمین، اصولی علماء کثرت سے علم حاصل کرنے پر زور دیتے. صوفیہ حصول علم میں ایک حد تک جاتے، پھر رک کر جتنا حاصل کر لیا ہوتا محنت کرتے اس پر عمل کرتے. وہ کہتے اب یہ علم حلال اور نافع ہو گیا. وہ بیلنس کرتے تھے، جتنا علم ملا اس پر پہلے عمل کر لیں، یہ اس علم کا حق ہے. اگر اس علم کا حق ادا نہیں کرنا تو اگلا حصہ علم کا حاصل کرنے کا. حضرت امام مالک ایک شاگرد ہیں، بڑے جلیل القدر آپ کے تلامذہ میں سے، جن سے آپ کی روایات اور فقہ کی مرویات امام مالک ان کی وفات قریب آئی تو وہ رو رہے تھے. کسی نے پوچھا اداس ہیں، رو رہے ہیں، یہ کیفیت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی کا ایک زمانہ یاد کر کے آج دکھی ہو رہا. زمانہ کیا
بتایا کہ میں 20 سال حضرت امام مالک کی خدمت میں اصول علم کے لیے رہا. 20 سال ان کی صحبت میں اصول علم. امام مالک نے مجھے 20 سالوں میں 18 سال صرف ادب سکھایا. ادب آج عمر کے آخری حصے میں پہنچ کے دکھی ہوں کہ کاش وہ آخری 2 سال بھی ادب ہی پڑھایا ہو. ادب سکھایا. علم کو استعمال کریں. جو کچھ آپ سنتے ہیں, مجھے سنتے ہیں, کیسے سنتے ہیں, سن لیتے ہیں, ہر کوئی سن لیتا ہے. ہم سنتے ہیں دوسرے کے اوپر بیان کرنے کے لیے. ریٹین کریں, ریٹینشن ہو اس علم کی جو لیتے ہیں, دین کنورٹ اٹ انٹو ایکشن. پھر اس کو ایکشن میں, ڈیڈ میں, عمل میں وہ علم نور بن جائے گا. وہ علم آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا کا کیا ہو جائے. یہ پاپا پہ سارا دن تو چھوٹی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری جو ماما ہے, ماں, اس کے قدموں کے نیچے. یہ آپ خواتین کے لیے چاہو تو اپنی اولاد کو جنتی بنا دو, اور چاہو تو جہنمی. ایک سٹیج ہوتی ہے جب وہ آپ کی ہر یہ اگر آپ پختہ نہیں کر دیں گے گھر کے اندر بچوں کو انوالو کر کے پختہ نہیں کر دیں گے تو باہر کے اثرات لا کے جب وہ پختہ ہو جائیں گے تو آپ پھر بیٹل لوز کر دیں. آپ پھر بیٹل لوز کر دیں. دیکھتے ہیں کتنے جراثیم, کتنے بیج ڈالے ہیں, کتنی رکھوالی کی ہے, کتنا انوالومنٹ سے استعمال پہلے خود کرنا, پھر بچوں کو انوالو کرنا. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ. ہمیں تابع دار بنا. بیٹے کو آلریڈی انوالو کر لیا, فرمایا کہ ہمیں, مجھے نہیں, ہمیں دونوں کو تابع دار بنا اپنا, اور پھر ہماری ذریت کو بھی ایسا کر, اگلی نسلوں کا بھی خیال کرنا. تو یہ دین اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہو, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہم ان کو کھانا بنا کے دیتے ہیں, کپڑے مہیا کرتے ہیں, سہولتیں دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مگر دین بھی دیتے ہیں. کبھی اس میں اپنا آرام اور سارا کچھ قربان کر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, لیکن کیا اتنی مقدار میں دین بھی دے رہے ہیں, اتنا مضبوط دین بنا رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے کہ کل جب یہ ماں باپ بنیں گے تو ان کے اندر کتنی کمزوری رہ گئی ہے. آپ اپنے ساتھ ہی موازنہ کر لیں نا, اپنے ساتھ موازنہ کتنی لچک کمزوری رہ گئی ہے. تو آپ جیسے ماں باپ ہو کر انہیں مشکل سے یہاں تک لے آئے, جب یہ ماں باپ بنیں گے تو ان کی اولاد کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو پوچھیں گے نہیں ان سے, یہ تو فریڈم ہو جائے گی ساری, نان انٹرفیئرنس, والدین نان انٹرفیئرنس, فریڈم. ان کی اولاد کے پاس دین بچے گا نہیں بچے گا. تو یہ فرمایا ومن ذریتنا, ہماری نسلوں میں بھی یہ چلا. یہ بھی ذمہ داری ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آخری دعا کیا کرتے ہیں؟ پڑھیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. شروع کرتے ہی دعا نماز, مجھے نمازی بنا اور میری ذریت, اولاد اور نسل
آج دو نصیحتیں کی ہیں، ایک اولاد اور نسل کو انوالو کرنا اور انہیں منتقل ٹرانسفارم کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ کی ہے کہ جو علم لیں اس کو